يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ فَهُوَ الشَّاذُ عَلَى رَأْيٍ بعض اہل العلم اہل الحدیث. اگر یہ سوء حفظ لازم ہے از اول تا آخر تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت اس کی کیا ہے؟ فَهُوَ شَاذٌ عَلَى رَأْيٍ، تو یہ ایک رائے کے مطابق شاذ ہے. ورنہ شاذ کی تعریف تو یہ ہے کہ متکلم فی راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ایسا راوی جو متفرد ہو اور سوء حفظ کے ساتھ وہ متہم ہو، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ بعض شاذ کہہ دیتے ہیں. ایک رائے کے بارے میں پہلے تعریف شاذ کی اور منکر کی پہلے گزر چکی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ثقہ اوثق کی اور ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو منکر، اور اگر صدوق صحیح الحفظ ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ کیا؟ شاذ. او کان سوء الحفظ طارئاً، یا سوء حفظ جو ہے وہ اس پر طاری ہوا ہو، اس پر عارض ہوا ہو، ہمیشہ کے لیے ابتداءً ہی سوء حفظ کے عارضے میں وہ مبتلا نہ تھا. علی راوی پر اما لکبرہ، یہ طاری ہوتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب قوا کمزور ہو جاتے ہیں. ثم من بعد قوت ضعفا کا شکار ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں. بہت کم ہیں حضرات ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں بھی جن کا حافظہ جو ہے نا وہ قوی رہا ہے. ایسے نہیں کہ بڑھاپے میں سارے ہی بھول جاتے ہیں یا سارے ہی سوء حفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں. بلکہ حافظ ذہبی کی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب تو ہے وہ جو 80 سے زیادہ جن کی عمر ہوئی ہے اور ان کے حافظے ٹھیک تھے، 80 سے زیادہ. اور ایک کتاب وہ ہے جن کی عمر 100 سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک. حافظ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑا نام ہے، 3 ثبت ہیں ان کے، صرف 3 ثبت ہیں. ایک معجم السفر، ایک مشیخہ بغدادیہ، اور ایک مشیخہ اصبہانی. یعنی اصبہان کے مشائخ، بغداد کے مشائخ، اور ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں 3 ثبت ہیں ان کے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جب اسکندریہ گئے ہیں تو اسکندریہ کو بالآخر انہوں نے اصبہان سے نکل کے اسکندریہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا. وہ کہتے ہیں 60 سال سے میں اسکندریہ میں ہوں اور اپنے اس کمرے میں رہتا ہوں، لیکن یہاں سے میں نے وہ اسکندریہ کا مینار جو ہے نا وہ میں نے جا کے نہیں دیکھا. یہاں کمرے کی کھڑکی سے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ مینار ہے. سیر و سیاحت نہیں، وہ کہتے تھے یہی کتابوں کی سیر و سیاحت کریں. تو وہ بڑا نام ہے. 100 سے 104 میں عمر ہے غالباً ان کی. بہرحال 100 سال سے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بالکل آخری لمحات تک سما کی مجلس قائم ہے. سب نہیں، لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اما لکبرہ او لذہاب بصرہ، یا نابینا ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے ایک ایسا دھچکا لگا کہ حافظہ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ گیا. او بھائی
دھچکے کی وجہ سے تو آج یہ کیا آپ کی شوگر کی بیماری لگ جاتی، لگتی ہے یا نہیں؟ سب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے نا وہ کسی غم، کسی فکر کے نتیجے میں ہوتی ہے، ہاں؟ تو اسی طرح جب نظر کمزور ہو جائے، نظر زائل ہو جائے، کمزور نہیں زائل ہی ہو جائے، تو پھر بلا شبہ ایسا دھچکا لگتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، اور کون سے ہیں بزرگ، امام یعقوب فسوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، ان کے بارے میں بھی ان کی پڑھتے ہوئے نظر جو ہے نا وہ جاتی رہی تھی، لیکن لکھا ہے ان کے تراجم میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر دم کیا خواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر بحال کر دی۔ امام یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ہیں جن کی بینائی جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بینائی کو بحال کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور پھر بعد تک یہ جاری رہتا ہے۔ یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو ایک معجزاتی کیفیت تھی، وہ تو ایک معجزاتی کیفیت تھی، لیکن یہاں بھی امت میں بھی اور بھی افراد ایسے ہیں۔ بعض قصے میں نے ذکر کیے ہیں، وہ آفات نظر میری جب رسالہ ہے نا جو، اس میں بھی میں نے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں جن کی نظر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو بحال کر دیا۔ کہتے ہیں اول احتراق کتب ہی، یا یہ کہ ان کی کتابیں جل گئیں، کتابیں جلنے کی وجہ سے دماغ پر ایسا بوجھ طاری ہوا کہ پہلے تو میں کتابوں کی مراجعت کر لیتا ہوں، لیکن اب وہ باقی ہیں ہی نہیں، وہ کیا ہے، جل گئیں، یا جل گئیں، یا دریا برد ہو گئیں، یا چوری ہو گئی، تینوں چیزیں ہیں۔ یعنی کتابیں گم ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ کیا ہو گئیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتابیں جل گئیں، یا چوری ہو گئی، یا پانی میں غرق ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور میں آپ یہ بھی کہیں گے پانی میں کیسے غرق ہو گئی؟ بھائی اس دور میں، اس دور کا جو لباس تھا بالخصوص طالب علموں کا، وہ لمبی لمبی بڑی بڑی آستینیں تھیں، بڑی بڑی آستینیں تھیں، اور ان آستینوں میں وہ کتابیں بھی رکھتے تھے، پیسے بھی رکھتے تھے، ہاتھ اٹھائے ہیں چل رہے ہیں۔ امام حروی رحمۃ اللہ علیہ صفات کے مسئلے میں امام احمد کے ہم نوا تھے، وقت کے کہنا چاہیے کہ شوافع اور حناف نے ان کے ساتھ مناظرے کی ٹھان لی۔ سلطان ارسلان اور اس کے وزیر نظام الملک طوسی کے درمیان یہ موجود تھے۔ تو امام صاحب کو، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام حروی وہ ہیں جو منازل الصائرین کے مصنف ہیں، جس کی شرح مدارج السالکین ہے، ذم الہوا بھی ان کی کتاب ہے، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت نیک آدمی تھے، صوفی آدمی تھے، لیکن حنبلی تھے اور عقیدے میں حنبلی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس وقت انہیں کہا گیا کہ بلا کے بھی، ہاں مناظرہ ہے آپ کا، ان علماء کرام یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس بات پر کہ اگر آپ کی بات سچی ثابت ہوئی تو یہ آپ کا موقف اختیار کر لیں گے، اگر ان کی سچی ثابت ہوئی تو آپ کو ان کا موقف اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، خالی ہاتھ تھے، وہ کتابوں کے ساتھ تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بالکل مناظرہ کروں گا، دائیں ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید رکھا اور یہاں سے نکال کے بخاری اور مسلم رہا۔
اور کہا ان کتابوں پر آؤ مناظرہ کرو. وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں ان سے مناظرہ کر. چھوڑ دیا مناظرہ. اتنے اتنے لمبے آستینیں ہوتی تھیں. ہاں اللہ اکبر. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک آستین اسی طرح تھی. ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، اور اس آستین میں کتابیں رکھتے تھے امام. اور اب اگر وہ دریا کا سفر کر رہے ہیں، بازو نیچے ہوا تو وہ تو غرق ہی ہوں گی نا. ہاں غرق در آب ہوئی نا. پھر تو دونوں صورتیں ہو گئی ہوں گی کہ وہ چوری ہو گئی یا غرق ہو گئی پانی میں، یا یہ کیا کہ ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے جل گئی. او ادمہا، یہ تعمیم ہے تخصیص کے بعد، یا کسی وجہ سے کوئی وجہ ہے وہ جناب ضائع ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. بیان کانا یا تمدہا، کہ وہ اعتماد کیا کرتے تھے اس پر. فراجع الی حفظہ، پس وہ رجوع کرتے اپنے حافظے کی طرف. فسا، تو وہ کیا بھول جاتے. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتابیں اسی طرح، ان کی کتابیں تو دیمک کھا گئی تھی. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وہ دیمک کھا گئی تھی. بہت کم اجزاء ملے ہیں ان کی کتابوں کے بعض حضرات کو. اس میں سے ایک حصہ کتاب التمییز، اپنے کتاب العلل کا، وہ چھپا ہوا ہے آپ کے یہاں خزانے میں ہوگا، وہ بچا ہے. باقی کتابیں اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ ساری دیمک کی نظر ہو گئی. وہ اپنے کمرے میں سب کتابیں بند کر کے گئے، اور دیر کے بعد واپس آئے تو سارا دیمک نے چٹ کر دیا مکتوبہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یا یہ سمجھیے کہ امام اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی کتابیں آگے چلیں. کیوں منظور نہیں تھا؟ اس کا سبب شاید ان کا وہ مداہنت اور وہ کاہلی جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے روا رکھی. ایک دفعہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا تو کہنے لگے حانت وقت الصلاۃ وانا اصلی خلف ابی عبداللہ، وانا اصلی خلف ابی عبداللہ، میں ابو عبداللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو جس کے سامنے ابو عبداللہ احمد بن حنبل، کہنے کہ لا، ابو عبداللہ احمد بن دواد. اللہ اکبر. سمجھے بات؟ نہیں سمجھے. احمد بن دواد، یعنی اس کے پیچھے جو معتزلی تھا بہت بڑا، اور سبب بنا ہوا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایذا رسانی کا. تو علی بن مدینی کہنے لگے میں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا. یہ ذابی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. چلیے میرے بھائی، فہذا هو المختلط، فہذا هو المختلط، تو یہ ہے وہ جس پر اختلاط طاری ہو جاتا ہے. بعض نے کہا ہے، علی قاری نے کہا ہے کہ فہذا حدیث المختلط، یعنی انہوں نے اس کو حدیث کے ساتھ اٹیچ کیا ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مختلط راوی کے ساتھ، جس طرح کہ علی قاری پر تعاقب بھی کیا ہے علامہ ابوالحسن سندھی نے، کس میں؟ امان النظر میں. امان النظر میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور والحکم فیہ، اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ انما حدث به قبل الاختلاط اذا تمیز قبل، کہ اختلاط سے پہلے جو اس نے روایات بیان کی ہیں، جب اس کو امتیاز حاصل تھا، تمییز حاصل تھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اختلاط سے پہلے کی روایات وہ کیا ہیں؟ مقبول ہیں، قبلہ. کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّز، اور جب اس کی تمیز نہ کی جا سکے،
کہ اس نے کب روایت کی ہے، اختلاط کی حالت میں کی ہیں یا اختلاط سے پہلے کی ہیں، اختلاط سے پہلے کی ہیں یا اختلاط کے بعد کی ہیں، یہ تمیز نہ ہو، پتہ نہ چلے اس بات کا، فرماتے ہیں توقف فیہ ہے، تو اس میں توقف کیا جائے گا، کوئی قطعی حکم نہ لگایا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی قرینہ مل جائے اس کی تائید کا تو پھر کیا ہوگا، وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ اگر قرینہ نہیں ملے گا تو اس پر کیا کیا جائے گا، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، توقف کیا جائے گا۔ وَقَضَىٰ مَنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ، اسی طرح جس کا معاملہ مشتبہ ہو، جس کا معاملہ کیا ہو، مشتبہ ہو، کہ پتہ نہیں اس کو اختلاط ہوا ہے یا اختلاط نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمیز نہیں ہوئی، اس کی روایات کی تمیز نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب اس نے روایت کی ہے، صحیح جب تھے، اختلاط کا شکار نہ تھے اس وقت روایت کی ہے یا بعد از اختلاط کی ہے، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ تمیز نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے۔ اور اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اسی طرح جس کے بارے میں اشتباہ ہو، مشتبہ ہو، پتہ نہیں، اختلاط کا حکم لگا دیا، لیکن بھائی اس کی روایت کا مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ مشتبہ جو مسئلہ ہے، ان تمام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی توقف کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْآخِذِينَ عَنْهُ، اور اس کا کیسے پتہ چلے گا، اس کا پتہ چلے گا ان سے روایت کرنے والوں سے، ان سے روایت کرنے والوں سے، کہ ان کے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، اور کون کون سے ہیں جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ سمجھے بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی اس کتاب لکھی ہے اسی مختلطین پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کتاب کا ذکر کیا ہے علامہ حازمی نے التحفہ میں، التحفۃ المستفید میں، کہ انہ الف فیہم کتابا، مگر اس کتاب پر نہ حافظ ابن الصلاح مطلع ہوئے اور نہ ہی اس پر مطلع ہوئے حافظ عراقی، دونوں اس کتاب پر مطلع نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ دونوں حضرات یہ مغلطائی کی کتاب کا تذکرہ نہیں کرتے، کیونکہ مغلطائی وہ 762 میں فوت ہوئے ہیں، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابن الصلاح وہ فوت ہوئے ہیں 642 میں، اور حازمی فوت ہوئے ہیں 584 میں۔ یہ پہلے ہونے کے باوجود بھی اس پر مطلع نہیں ہوئے۔ اور حافظ عراقی فوت ہوئے ہیں 806 میں، یعنی 806 میں مغلطائی کی وفات کے بعد۔ تو جب عراقی مطلع نہیں ہوئے تو ان سے پہلے فوت ہونے والے وہ کیسے اس پر مطلع ہو سکتے ہیں، سمجھے نا۔ اور البتہ سیوطی نے یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ حازمی نے یہ جو بات کہی ہے تحفہ میں، یہ تحفۃ المستفید میں نے کتاب دیکھی ہے، تدریب الراوی میں انہوں نے کہا ہے کہ حازمی کی تحفۃ المستفید یہ کتاب میں نے دیکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، کس نے؟ علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اسی موضوع پر علامہ
برہان حلبی کی کتاب ہے مختلطین پر، اور یہاں مختلطین کے حوالے سے ایک بات اور بڑی عجیب ہے جس کا تذکرہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ امام برہان حلبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں فالج ہوا تو کہتے ہیں فَأَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْفَاتِحَةَ، سورۃ فاتحہ بھی بھول گئے، فالج ہوا سورۃ فاتحہ بھی بھول گئے۔ ثُمَّ عُوفِيَ، پھر اللہ نے انہیں صحت عطا فرما دی۔ وَكَانَ يَحْكِي عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَارَ يَتَرَاجَعُ إِلَيْهِ مَحْفُوظَةً كَالطِّفْلِ شَيْئًا فَشَيْئًا، پھر بچوں کی طرح تھوڑا 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 کر کے انہوں نے قرآن مجید دوبارہ یاد کر لی۔ ہاں، یعنی پہلے حافظے سے ایسی چیز ہر قرآن مجید سارا بھول گیا، حتیٰ کہ فاتحہ بھی بھول گئی، لیکن جب اللہ نے دوبارہ صحت عطا فرمائی تو آہستہ آہستہ بچوں کی طرح، جس طرح بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، طفل یاد کرتے ہیں، انہوں نے سر نو یہ قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے خاص۔ اسی طرح یہ ضوء اللامے میں ذکر کیا حافظ سخاوی نے، الضوء اللامے میں پہلی جلد صفحہ 144 میں، اور اسی طرح ایاض بن قاضی ایاض نے ذکر کیا ہے ابراہیم بن محمد الحضرمی کے بارے میں، جو ابن الشرقی کے نام سے معروف ہیں۔ 396 میں ان کی وفات ہوئی ہے کہ وہ فوت ہونے سے 30 مہینے پہلے 30 شہرن، یعنی 2 سال کہہ لیے زیادہ سے زیادہ، فالج کا شکار ہو گئے۔ فَلَمْ يَتْكُنْ يَنْطِقُ بِغَيْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَكْتُبُ غَيْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، کہ انہیں کوئی چیز یاد نہ رہی سوائے کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے، اور اگر لکھ سکتے تھے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے تھے۔ یہ قاضی ایاض نے ترتیب المدارک کی جلد 4 صفحہ 678 میں ذکر کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں ذکر کیا ہے جلد 4 صفحہ 496 میں۔ اللہ اکبر، صفحہ 4 جلد 4 صفحہ 496 497 میں۔ تو یہ عجائبات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ بسا اوقات اس کی یہ جو پلیٹ ہے نا حفظ کی، یہ بالکل صاف ہو جاتی اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ میں نے ایک مریض ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ، اس کو پھر ایسی صورت میں بول و براز کا بھی شعور نہیں رہتا، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی شعور نہیں رہتا کہ میں نے کچھ کھانا۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے والد کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور انہوں نے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے جو وقت پر روزانہ ان کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے وقت کے مطابق، اور وہ کھانا لقمہ بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بعد میں کھا رہے، خود کھانا بھی بھول گیا، ابھی کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ اسی طرح بول و براز کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہمارے حکیم عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیفیت بھی یہ تھی، ان کو خیر کھانا پینا تو یاد تھا لیکن بالکل یاد نہیں۔ جب اس حالت میں ہم جاتے ان سے ملنے کے لیے تو پہلے وہ یہ پوچھتے کہاں سے آئے ہو، بتلاتے، نام بتلاتے، خوش ہوتے، پھر وہ چائے گھر سے آ جاتی، چائے پیتے، چائے پینے کے دوران تم کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے آپ کا، پھر یہی پوچھتے۔ یعنی یہ کیفیت بن جاتی ہے حافظے کی۔ یہ حافظ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے حصے بنائے ہیں، دماغ کے مختلف حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے
جس میں بات فوری طور پر جا کے سیٹ ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہاں سے پھر آگے منتقل ہوتی ہے جو پھر آگے یاد رکھتی ہے، سمجھے نا؟ یہ جو یاد رکھنے کا جو ہے نا پلیٹ، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر، یہ بالکل صاف ہو جاتی ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ اس قسم کی کیفیت سے۔